بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میرا ایک ہی بھائی تھا اور امی اس کی شادی کرنے کے لیے چاند سی بہو تلاش کر رہی تھیں۔ امی کی نظر میں خاندان کی کوئی بھی لڑکی اس قابل نہیں تھی کہ وہ ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی زندگی میں شامل ہو سکتی۔ اسی وجہ سے انہوں نے رشتہ کروانے والی عورت کا سہارا لیا اور اس کے ساتھ گھر گھر جا کر لڑکیاں دیکھنی شروع کر دیں۔ مگر کوئی بھی لڑکی امی کی نظر کو نہیں بھا رہی تھی۔ ہر لڑکی میں کوئی نہ کوئی خامی نکال کر امی منع کر دیا کرتی تھیں۔ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ہر لحاظ سے بہترین لڑکی چاہیے تھی۔ وہ اس قدر خاک چھان رہی تھیں۔ میرے بڑے بھائی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے اور ایک کمپنی میں بہت بڑی پوسٹ پر نوکری کرتے تھے۔ بھائی کے لیے لڑکیاں دیکھنے میں بھی اکثر امی کے ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ امی اچھی خاصی لڑکیوں کو بھی کوئی نہ کوئی نقص نکال کر منع کر دیا کرتی تھیں۔ ایک بار میں امی کے ساتھ ایک گھر میں بھائی کے لیے لڑکی دیکھنے گئی۔ وہ لوگ بہت غریب لگ رہے تھے مگر اپنی غربت کا بھرم رکھا ہوا تھا۔ امی وہاں بے حد نخوت سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان لوگوں نے ہمارے لیے اچھا خاصا انتظام کر رکھا تھا۔ اس لڑکی کے ماں باپ میری امی کے سامنے بچھے جا رہے تھے اور امی کے مزاج ہی نہیں مل رہے تھے۔ مجھے یہاں آ کر ایک عجیب سی شرمندگی نے گھیر لیا تھا، کیونکہ میں بہت اچھے سے جانتی تھی کہ امی ان لوگوں کی بیٹی کو ہرگز بھی پسند نہیں کریں گی، کیونکہ اس گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے جس طرح سے گھور کر اس رشتہ کروانے والی عورت کی جانب دیکھا تھا، وہ عورت بھی کچھ سٹپٹا سی گئی تھی اور میں بھی سمجھ گئی تھی کہ امی کی نازک طبیعت کو غریب لوگوں کے گھر آنا گرا گزرا ہے۔ اسی وجہ سے امی ان لوگوں سے صحیح سے بات بھی نہیں کر رہی تھیں، کیونکہ یہ بات تو طے تھی کہ امی کبھی بھی غریب گھر میں اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی نہیں کریں گی۔ کچھ دیر بعد لڑکی اندر آئی تو امی کے ماتھوں کے بلوں میں کچھ اور اضافہ ہوا۔ وہ لڑکی قدرے سانولی رنگت کی حامل تھی، مگر اس کے نئے نقش بے حد خوبصورت تھے۔ وہ لوگ خاندانی لگ رہے تھے مگر سفید پوشی میں اپنی غربت کا بھرم رکھے ہوئے تھے۔ امی نے ایک نظر ہی میں اس لڑکی کو تنقیدی جائزہ لیا اور پھر اس لڑکی کی ماں سے کہنے لگیں کہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، بے حد خوبصورت ہے، تو اس کے لیے میں کوئی گوری اور خوبصورت لڑکی ڈھونڈ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر امی نے اطمینان سے سامنے میز پر رکھا چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگا لیا، اور وہی چائے میرے حلق سے کسی زہر کی مانند اتری تھی۔ اس لڑکی کی ماں کا چہرہ پل بھر میں سفید پڑا تھا، مگر اگلے ہی پل انہوں نے خود کو سنبھال لیا۔ اس لڑکی کا جھکا ہوا سر مزید جھک گیا تھا اور میری امی کی تنی ہوئی گردن مزید تن چکی تھی۔ امی ایک بیٹے کی ماں ہو کر یہ سمجھ رہی تھی کہ انہیں سب کچھ کہنے کا حق حاصل ہے، اور وہ لوگ بیٹی کے ماں باپ ہو کر یہ سمجھ رہے تھے کہ کوئی انہیں کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ وہ لوگ سمجھ چکے تھے کہ اس رشتے سے انکار ہے۔ اس لڑکی نے ایک نظر اٹھا کر امی کی جانب دیکھا۔ اس کی چمکتی ہوئی آنکھیں صاف دیکھی جا سکتی تھیں۔ مجھے اس لڑکی کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ جانے کتنے ہی لوگ اسے منع کر کے جا چکے ہوں گے۔ اس میں سے کچھ لوگ ہمارے جیسے بھی ہوں گے، جو منہ پر ہی ان کی بیٹی کی برائی ان کے سامنے کر کے جاتے ہوں گے۔ چائے پی کر امی جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں، جبکہ شرمندگی سے میری نظر ہی نہیں اٹھ رہی تھی۔ وہ لوگ بھی بجھے دل کے ساتھ ہمیں رخصت کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ گاڑی میں بیٹھ کر میں نے امی سے کہا کہ امی، آپ کو یوں ان کے منہ پر نہیں کہنا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کا رنگ صاف نہیں ہے۔ امی نے گھور کر میری جانب دیکھا اور مجھے جھڑک کر کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا کر رہی ہوں، تمہیں میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنے بیٹے کے لیے بے حد حسین و جمیل لڑکی لے کر آؤں گی، ایسے ہی کسی کو بھی اٹھا کر اپنے گھر کی بہو نہیں بنا لوں گی۔ یہ کہتے ہوئے امی کے لہجے میں صرف غرور بول رہا تھا۔ امی کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ کسی کا دل دکھا کر آئی ہیں۔ میں نے افسوس سے امی کی جانب دیکھا اور سر چھٹک کر باہر دیکھنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں کچھ بھی کہہ لوں مگر امی پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امی وہی کریں گی جو ان کے دماغ میں بیٹھا ہے۔ اسی طرح امی چند گھر جاتی اور جب انہیں لڑکی پسند نہیں آتی تو ان کے منہ پر ہی انکار کر کے آ جاتی تھیں۔ میں امی کو اس بات سے روکتی کہ کم از کم ان لوگوں کے منہ پر انکار نہیں کیا کریں، مگر ان پر میری کسی بھی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ امی میں کسی کے درد کا احساس بالکل نہیں تھا۔ میں نے امی کے ساتھ جانا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ میں اسے کسی کو شرمندہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے سمجھانے کا بھی امی پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، اسی وجہ سے میں اس معاملے سے پیچھے ہٹ چکی تھی۔ امی مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کو کہتی تو میں صاف انکار کر دیا کرتی تھی، کیونکہ مجھے کسی بھی لڑکی کے ماں باپ کے جھکے ہوئے سر بالکل بھی نہیں دیکھے جاتے تھے۔ میں خود کو ان لوگوں کا مجرم تصور کرتی تھی۔
آخر کار میری امی کو اپنے ہیرے جیسے بیٹے کے لیے ایک لڑکی پسند آ گئی۔ وہ لڑکی ہر لحاظ سے بہترین تھی، بے حد خوبصورت تھی اور پڑھی لکھی بھی تھی اور اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ تمہارے بھائی کے لیے مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے، تو میں کافی دیر تک حیرت سے امی کا چہرہ دیکھتی رہی، کیونکہ مجھے اپنی سماعت پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر امی بہت خوش تھیں۔ یہ خوشی ان کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ میں بھی یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی، کیونکہ اب میں یہی چاہتی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی رونق ہو جائے، ورنہ اتنے بڑے گھر میں ہم صرف 3 ہی لوگ تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ مجھے بھی اس لڑکی کو دیکھنا ہے۔ امی نے مسکرا کر کہا کہ ضرور، اگلی بار تم بھی میرے ساتھ چلنا۔ کچھ دن بعد میں امی کے ساتھ اس لڑکی کے گھر گئی، جسے میری امی نے میرے بھائی کے لیے پسند کیا تھا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر مجھے بے حد خوشی ہوئی، کیونکہ وہ لڑکی بھائی کے لیے پرفیکٹ تھی۔ اگر میرا بھائی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا، تو وہ لڑکی بھی اپنے حسن میں لاکھوں میں ایک تھی۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ ایک بار نظر ٹھہر جائے تو دوبارہ ہٹنا بھول جائے۔ اگر میرا بھائی انجینئر تھا، تو اس لڑکی کے پاس بھی ایک بڑی یونیورسٹی کی ڈگری تھی۔ وہ لوگ بھی بہت رکھ رکھاؤ والے تھے۔ ان کے گھر کی سجاوٹ دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ اس سب میں ان کا ذوق کیسا تھا۔ امی نے جلد ہی شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی۔ یہ دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھائی کی شادی کے معاملے میں کوئی پسند نہیں تھی۔ انہوں نے اس سب کا اختیار امی کو دے رکھا تھا۔ امی فخر سے گردن تان کر سب سے کہتی تھیں کہ میں خود اپنے بیٹے کے لیے اپنی پسند کی لڑکی کو بیاہ کر لاؤں گی۔ امی بھائی کی شادی کی ساری تیاریاں خود ہی کر رہی تھیں، کیونکہ بھائی کو اپنے کام سے اتنی فرصت نہیں تھی کہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں کر سکیں۔ اسی لیے میں اور امی ہی ڈرائیور کے ساتھ دن رات بازار کے چکر لگا رہی تھیں۔ امی نے اپنی بہو کے لیے ہر چیز بہت اعلیٰ لی تھی۔ بھابھی کے لیے بری میں رکھنے کے لیے درجنوں جوڑے بنائے تھے، سونے کے کئی سیٹ بھی بنائے گئے تھے۔ شادی کی تیاریوں کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا، کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ جب دلہن کے جوڑے لینے کی باری آئی تو لاکھوں کے بارات اور ولیمے کے جوڑے بنائے گئے تھے۔ جب امی نے شادی میں آئے سارے مہمانوں کو دلہن کی بری کا سامان دکھایا تو سب نے ہی دانتوں تلے انگلیاں داب لیں۔ امی کی پورے خاندان میں بہت واہ واہ ہوئی تھی۔ ہمارے خاندان میں کئی لوگ ایسے تھے جو اپنی بیٹیوں کی شادی میرے بھائی سے کرنا چاہتے تھے، مگر امی نے سبھی کو یہ کہہ کر ٹکا سا جواب دے دیا تھا کہ میرا بیٹا لاکھوں میں ایک ہے، اس کے لیے میں بہت چھان بین کر لڑکی لے کر آؤں گی، اور ایسی لڑکی لے کر آؤں گی کہ سارا خاندان دیکھے گا۔ اور امی اپنی اس بات پر کھری بھی اتری تھیں۔ جب ہم لوگ بھائی کی بارات لے کر گئے تو بھابھی دلہن کے روپ میں بے حد حسین لگ رہی تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی اپسرا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گئی ہو۔ جو بھی دلہن کو دیکھ رہا تھا امی کے انتخاب کی تعریف کر رہا تھا۔ لڑکی والوں نے بارات کے لیے بہت شاہانہ انتظام کر رکھا تھا۔ سبھی لوگ امی کے پاس آ کر امی کی پسند کی تعریف کر رہے تھے اور امی کو بیٹے کی شادی کی مبارکباد بھی دے رہے تھے، اور امی تنی ہوئی گردن کے ساتھ سب سے مسکرا کر مبارکباد وصول کر رہی تھیں۔ بھابھی کی شادی کے لیے امی بھی خوش تھیں، اور آج تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ میں نے امی کو کبھی بھی اتنا زیادہ خوش نہیں دیکھا تھا۔ امی ہمیشہ خود پر ایک خول چڑھائے رکھتی تھیں، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں ڈھیروں خوشیاں مل گئی ہوں۔ امی بھابھی کے وارث صدقے جا رہی تھیں، اور امی خوش بھی کیوں نہ ہوتی، آج ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جس کی شادی کے لیے انہوں نے ہزاروں جتن کیے تھے۔ میں سوچ رہی تھی کہ میری بھابھی کتنی خوش نصیب ہے جنہیں میری امی جیسی ساس ملی ہیں۔ امی کی باتوں سوچ زار طریقوں سے لگ رہا تھا کہ امی بھابھی کو بھی اپنی بیٹی ہی سمجھیں گی اور ہم دونوں میں کبھی بھی کوئی فرق نہیں کریں گی۔ اس وقت میں نے سوچا کہ کاش مجھے بھی ایسا ہی سسرال ملے جہاں مجھے سب اتنا ہی چاہنے والے اور عزت کرنے والے ہوں۔ ہم لوگ بھابھی کو بیاہ کر گھر لے آئے تھے۔ بھابھی کے گھر آنے کی خوشی میں پورے گھر کو برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ امی نے ہزاروں روپے بھابھی کے سر سے وار کے صدقے کیے تھے۔ ہر کوئی بھابھی کی قسمت پر رشک کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ایسا سسرال تو قسمت سے ملتا ہے۔ ہماری سارے رشتہ دار جو میرے بھائی سے اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے تھے، یہ سب دیکھ کر اپنا دل محسوس رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کاش آج ان کی بیٹی اس جگہ ہوتی تو اس کو بھی یہی عزت اور اہمیت ملتی جو آج میری بھابھی کو مل رہی تھی۔ چند رسموں کے بعد بھابھی کو ان کے کمرے میں آرام کرنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ ان کا پورا کمرہ بھی خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ ہم 2 ہی بہن بھائی تھے اور ہمارے ابو کا انتقال ہمارے بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔
ابو کو جگر کے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا جس نے ان کی زندگی چھین لی۔ یوں ہم دونوں بہن بھائی بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے۔ ابو کے مرنے کے بعد امی نے تنہا ہم دونوں کو پالا تھا۔ ابو کا اپنا کاروبار تھا مگر ان کے جانے کے بعد ان کا کاروبار سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں رہا تھا۔ امی نے سب سے مدد مانگی کہ کوئی تو ابو کے کاروبار کو سنبھال لے، مگر ہر کوئی کاروبار سنبھالنے کے بہانے آگے آتا اور اس میں سے اپنا حصہ نکال کر چلا جاتا، اور جب امی کوئی سوال کرتی تو یہی کہہ جاتا کہ ہم نے تو اپنی سی کوشش کر کے دیکھ لی، مگر ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھالنا ہماری بس کی بات نہیں ہے۔ یوں سارے رشتہ داروں نے مل کر ابو کا سارا کاروبار تباہ کر دیا۔ امی نے ابو کا کاروبار سنبھالنے کی کوشش کی تو سارے رشتہ داروں نے امی کو بہت تانے دیے اور امی کو ہزاروں باتیں سنائیں، یہاں تک کہا کہ شاید شوہر کے مرنے کا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ یوں امی لوگوں کی باتوں سے ڈر کر گھر میں بیٹھ گئیں اور ابو کا کاروبار تباہی اور بربادی کے دہانے پر پہنچ گیا۔ یہ گھر ابو نے اپنے اچھے وقتوں میں خریدا تھا، اب ہمارے لیے گھر ہی بچا تھا۔ اس پر بھی ہمارے رشتہ داروں نے کوشش کی کہ یہ گھر ان لوگوں کے نام کر دیں۔ آئے دن ہمارے رشتہ دار ہمارے گھر آئے اور امی سے کہتے کہ تمہارے شوہر نے ہم سے قرضہ اٹھا لیا تھا، اب تک یا تو ہمیں یہ گھر دے دو یا پھر گھر بیچ کر ہمارے قرضے کی رقم ادا کرو، جبکہ امی بہت اچھے سے جانتی تھیں کہ ابو نے کبھی کسی رشتہ دار سے ایک پائی بھی نہیں لی تھی، مگر سب کی ہی نظریں ہمارے گھر پر ٹکی تھیں اور ہر کوئی یہی چاہتا تھا کہ ہمیں بے گھر کر کے ہمارے گھر پر قبضہ جما لیں۔ جس وقت ابو کا انتقال ہوا، بھائی 4 سال کا تھا اور میں 1 سال کی تھی۔ امی جوان تھیں، سبھی ان کو مشورہ دیتے کہ دوسری شادی کر لو، یوں تمہارا اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا بہتر نہیں ہے۔ ایک بار ماموں ہمیں لینے آئے تو امی ان کے ساتھ چلی گئیں، مگر مامی کا رویہ امی کے ساتھ بہت برا تھا۔ ماموں ہمیں اپنے ساتھ اس لیے لے کر گئے تھے تاکہ امی اپنا گھر ماموں کے نام کر دیں۔ ماموں نے بہت کوشش کی کہ امی کسی بھی طرح سے اپنا گھر انہیں دے دیں، مگر امی اپنی بات پر اڑی رہیں اور ماموں سے صاف کہہ دیا کہ اس گھر پر صرف میرے بچوں کا حق ہے، اور ہم دونوں کو وہاں سے لے کر امی دوبارہ سے اپنے گھر میں آ گئیں۔ چاچا اور تایا بھی امی کے پاس آئے اور امی سے کہا انہیں بھی اس گھر سے حصہ چاہیے، جبکہ یہ گھر ابو نے اپنی محنت کی کمائی سے بنایا تھا۔ حصے کے گھر پر تو تایا اور چاچا دونوں قبضہ کر کے بیٹھے تھے، مگر پھر بھی وہ اس گھر میں سے اپنا حصہ مانگ رہے تھے۔ سب لوگوں نے امی کو ستانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، جبکہ کوئی یہ نہیں پوچھ رہا تھا کہ ہمارا گزارا کیسے ہو رہا ہے۔ ہمارے گھر کا واحد کمانے والا اس دنیا سے جا چکا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد 7 رشتہ داروں کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ امی نے ہم دونوں کو اکیلے ہی پالنے کی ٹھان لی۔ امی پڑھی لکھی تھیں، اس طرح سے ان کو ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی، یوں ہمارا گزارا ہو رہا تھا۔ امی کا خواب تھا کہ میرا بھائی پڑھ لکھ کر ان کا سہارا بنے، اور وہ اپنے اس خواب کو پورا کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہی تھیں۔ امی نے ہم دونوں کا بہت اچھے اسکول میں داخلہ کروایا تھا۔ مجھے اور میرے بھائی کو بھی احساس تھا کہ امی ہم دونوں کے لیے کتنی محنت و مشقت کر رہی تھیں، اس لیے ہم دونوں بھی دل لگا کر پڑھ رہے تھے۔ میرا بھائی امی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ابو کے جانے کے بعد وہ بہت کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ اس کی عمر کے بچے کھلونوں کی ضد کرتے تھے، مگر وہ پڑھ لکھ کر اپنا مقام بنانا چاہتا تھا۔ اس نے کبھی بھی امی کو کسی چیز کے لیے نہیں ستایا تھا اور نہ ہی امی سے کبھی ضد کی تھی۔ امی ہم دونوں سے بے انتہا پیار کرتی تھیں۔ یوں ہم دونوں ہی ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے اور امی نے جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھ دیا۔ امی نے اپنی جوانی کی قربانی ہم دونوں بہن بھائیوں کے لیے دی تھی، حالانکہ سب نے انہیں بہت سمجھایا کہ وہ دوسری شادی کر لیں، مگر امی نے کسی کی بات نہیں مانی اور تنہا ہی ہم دونوں کو پروان چڑھایا۔ ابو کے جانے کے بعد تو کچھ وقت ہمارے مالی حالات بہت خراب رہے تھے، مگر ابو ہمارے لیے اتنا چھوڑ کر گئے تھے کہ جس سے ہمارا گزارا بآسانی ہو رہا تھا۔ امی نے گھر کا ایک پورشن بھی کرائے پر اٹھا دیا تھا اور جس جگہ ابو کا آفس تھا وہ جگہ بھی کرائے پر اٹھا دی تھی، اور خود بھی امی بہت اچھی جگہ نوکری کرنے لگی تھیں۔ بھائی بھی محنت کر کے پڑھ لکھ کر اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا تھا۔ اب ہمارے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ بھائی نے کئی بار امی سے کہا کہ اب وہ یہ نوکری چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ کر آرام کریں۔ امی بھی اب یہی چاہتی تھیں، کیونکہ وہ بھی سالوں کی اس محنت سے تھک چکی تھیں اور اب وہ بھی آرام کرنا چاہتی تھیں۔ جو بھائی کی نوکری لگی تو بھائی نے امی کو آرام دے دیا۔ امی بھائی پر جان چھڑکتی تھیں
और एक लम्हे के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं करती थीं। सुबह भाई ऑफिस जाने के लिए घर से निकलते तो अम्मी जब तक दरवाजे पर खड़ी रहती जब तक भाई की गाड़ी नसों से ओझल न हो जाती। अम्मी वहां से हिलती नहीं थीं। शाम को भी भाई के घर आने से पहले इनका इंतज़ार शुरू कर देती थीं। भाई के पसंद के खाने बनाकर रखती थीं। कभी कभी तो मैं अम्मी की भाई से इस कदर मोहब्बत देखकर चिढ़ जाती थी, मगर फिर बात मौक़ों पर मुझे एहसास होता कि अम्मी मुझसे भी इतनी ही मोहब्बत करती हैं जितनी भाई से करती हैं। मगर मैं चूँकि लड़की थी, इसलिए वो मेरी तरबियत पर बहुत ध्यान देती थीं, ताकि अगले घर जाकर मुझे किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। अम्मी ने बहुत परेशानी के दिन देखे थे और साथ रिश्तेदारों की असलियत भी वो देख चुकी थी। इसी वजह से अम्मी ने इनमें से किसी की भी बेटी को अपने घर की बहू नहीं बनाया, क्योंकि बुरे वक्त पर हमारे साथ कोई भी नहीं खड़ा था। भाभी के घर आने से हमारे घर में रौनक लग गई। शादी के बाद कुछ दिन तो बहुत मसरूफ गुजरे। मेहमान भी अपने घर चले गए थे और शादी की दावतों के बाद जिंदगी भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी डगर पर आ रही थी। भाभी बहुत खुश इखलाक थीं। घर में सभी से बहुत इज्जत और प्यार से पेश आती थीं। उन्होंने इस घर को दिल से अपना घर मान लिया था। भाभी मुझसे भी बहुत प्यार से पेश आती थीं। मेरे साथ इनका बर्ताव बिल्कुल छोटी बहनों वाला था। भाभी ने शादी के कुछ दिन बाद ही पूरा घर संभाल लिया था। अम्मी भी अब घर की जिम्मेदारियां उठाते उठाते थक चुकी थीं। उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी भाभी पर डाल दी। मगर मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि अम्मी का रवैया भाभी के साथ बदलता जा रहा था। भाई और भाभी की शादी को 1 माह हो गया था। भाई भाभी को लेकर कुछ दिनों के लिए घूमने जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऑफिस से छुट्टी की दरख्वास्त भी दे दी थी। भाई ना सिर्फ भाभी को साथ ले जाना चाहते थे, बल्कि मुझे और अम्मी को भी साथ ले जाना चाहते थे। मगर अम्मी ने भाई को उनके साथ जाने से मना कर दिया कि लोग क्या कहेंगे। नए शादीशुदा जोड़े के साथ चली गईं। भाई ने अम्मी पर बहुत जोर दिया, मगर अम्मी राजी नहीं हुई, तो भाई भाभी को लेकर जाने लगे। मगर भाई के जाने से चंद घंटे पहले ही अम्मी की तबीयत खराब हो गई और इन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। सभी हैरान थे कि अचानक से अम्मी को क्या हो गया, क्योंकि वो अच्छी भली थी। मगर इस तरह से भाई ने अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर दिया और अम्मी को इस हालत में छोड़कर नहीं गए। मगर ये बात तो मैं जानती थी कि अम्मी ने जानबूझकर अपनी तबीयत खराब की थी। मगर अम्मी का भरम रखने के लिए मैंने भाई से कुछ न कहा। भाई ने भी अम्मी की खिदमत में कोई कसर न छोड़ी। आहिस्ता आहिस्ता अम्मी को भाभी के हर काम में कीड़े नजर आने लगे थे। जिस बहू को वो इस कदर चाह से ब्याह कर लाई थीं, अब इन्हें ही बात बात पर नीचा दिखाने लगी थीं। भाभी के हाथ में बहुत जायका था। वो खाने बहुत मज़ेदार बनाती थीं, मगर अम्मी कभी भी इस बात से खुश नहीं होती थीं। वो भाभी के बनाए खानों की तारीफ करने के बजाय इसमें 1000 खामियां निकाल दिया करती थीं और भाभी खामोशी से अम्मी की सारी बातें बर्दाश्त करती रहती थी। भाभी के घर आने से पहले हमारे घर में साफ सफाई के लिए मासी आती थी, मगर भाभी के घर आने के बाद अम्मी ने इसे काम से हटा दिया था। अब घर की सफाई की जिम्मेदारी भी भाभी के कंधों पर आ गई थी। मगर भाभी ने भी इस बात पर कुछ न कहा और खामोशी से इस काम की जिम्मेदारी भी संभाल ली। मैं भाभी का हाथ बटाने की कोशिश करती तो अम्मी मुझे भी साफ मना कर दिया करती थी कि तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं हैरत से अम्मी की शक्ल देखती रह जाती थी, क्योंकि भाई की शादी से पहले अम्मी मुझे कोई काम न करने पर बहुत डांटती थी और मुझसे कहती थी कि तुम्हें सारा काम आना चाहिए ताकि कल को ससुराल में तुम्हें कोई मसला न हो। मगर अब इनका रवैया यकसर बदल गया था। भाभी अकेली ही सारे घर का काम करती रहती थीं, यहाँ तक कि इन्हें खुद को सजाने संवारने का वक्त भी नहीं मिलता था। मगर अम्मी को इन पर ज़रा भी तरस नहीं आता था, बल्कि भाभी पर मज़ीद कामों का बोझ डालती रहती थीं। अब कोई भी भाभी को देखकर ये नहीं कह सकता था कि ये वही लड़की है जिन्हें इनके ससुराल वाले इस कदर मोहब्बत से ब्याह कर ले गए थे। अब अगर कोई भाभी की हालत देखता तो हैरत ज़दा हो जाता। काम करवाने की हद तक तो ठीक था, मगर कोई काम गलत हो जाता या वक्त पर नहीं हो पाता तो अम्मी भाभी को बेनुक्स सुनाती थी। मैं अम्मी को ये सब करने से रोकती, मगर उन पर मेरी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता, बल्कि मुझे ही डांट कर खामोश करवा देती थी। मैं ना ही भाभी के लिए कुछ कर पा रही थी और ना ही अम्मी को ये सब करने से रोक पा रही थी। अम्मी जाने किस बात का बदला भाभी से ले रही थी, जो इन्हें इतना सता कर भी इनका दिल नहीं भरता था। ये सब देखकर मैं क्लस कर रह जाती थी। भाई इस मामले में अपनी आंखें बंद करके बैठे थे।
انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا کہ امی بھابھی کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہیں۔ امی کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں بھابھی ان کے بیٹے کو ان سے جدا نہ کر دیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ بھابھی نے آج تک امی کو پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، مگر جانے کہ امی بھابھی سے اپنے دل میں خلش رکھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ بھائی پر ہمیشہ امی کا ہی حق رہا ہوگا، مگر شادی کے بعد انسان کے روزمرہ کی زندگی کے معمولات میں کافی حد تک فرق ہو جاتا ہے، اور یہی بات امی کی برداشت سے باہر ہو گئی تھی۔ اصل بات تو یہ تھی کہ امی بھائی کے ساتھ کسی اور کو بالکل بھی برداشت نہیں کر پا رہی تھیں۔ امی نے بھائی کی شادی تو کروا دی، مگر اپنا دل بڑا کرنے سے قاصر رہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ شادی کے بعد ماؤں کو اپنے دل بڑے کر لینے چاہیے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ اب ان کے بیٹے پر ایک انسان کی ذمہ داری ہے، ایک ایسی لڑکی جو اپنا گھر چھوڑ کر ان کے بیٹے کے لیے اس گھر میں آئی ہے تو وہ حسن سلوک کی مستحق ہے، نہ کہ بات بات پر اسے بے عزت کیا جائے۔ بھابھی امی کی ساری زیادتیاں خاموشی سے سہ رہی تھیں، مگر بھابھی کو خاموش دیکھ کر امی مزید شیر ہوتی جا رہی تھیں۔ اب جب بھی روز بھائی گھر آتے تو امی بھابھی کے خلاف بھائی کے کان پڑنے شروع کر دیتی تھیں۔ بھائی کے معمول تھا کہ روز آفس سے آتے ہی امی کے کمرے میں جاتے تھے اور کافی دیر تک امی کے سرہانے بیٹھے رہتے تھے، تو امی بھائی کے آفس سے آتے ہی بھابھی کی جھوٹی سچی شکایتیں لگانا شروع کر دیتی تھیں۔ شروع میں تو بھائی چپ رہے اور بھابھی کو کچھ نہ کہا، مگر آہستہ آہستہ بھائی پر بھی امی کے باتوں کا اثر ہونا شروع ہو گیا اور بھائی نے بھابھی پر باس پرس کرنی شروع کر دی۔ بھابھی بھی انسان تھیں، وہ بھی یہ سب کب تک برداشت کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے بھابھی کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور بھابھی نے بھائی سے بس اتنا کہا کہ آپ کی امی غلط بیانی سے کام لے رہی ہیں، میں ان کے کہنے سے پہلے ہی سارا کام کر دیتی ہوں، مگر پھر بھی وہ خوش نہیں ہوتی ہیں، میں ان کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑتی، اب اس سے زیادہ میں کیا کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر بھابھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بھائی بھابھی پر چیخنے لگے کہ اگر تم نے میری امی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا، میں اپنی ماں کے خلاف کچھ نہیں سنوں گا۔ بھائی کی آنکھوں پر امی کی محبت کی پٹی بندی تھی، سارا سچ ان کے سامنے تھا، مگر پھر بھی ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ بھائی اور بھابھی کی آوازیں ان کے کمرے سے باہر تک آ رہی تھیں۔ اب یہ روز کا معمول ہو گیا تھا، امی بھائی کے کان بھرتی اور بھائی جا کر اپنی بیوی سے الجھ پڑتے تھے۔ ابھی شادی کو محض 2 ماہ ہوئے تھے اور بھائی بھابھی کی لڑائیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بھابھی زیادہ تر خاموش رہتی تھیں اور بھائی کو بھی پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیتی تھیں، مگر جب بھابھی سب بتانے کی کوشش کرتی تو بھائی کو مزید غصہ آ جاتا تھا۔ ایسے میں بھابھی کو بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ پہلے بھابھی کو پریشان کرنے کے لیے امی کیا کم تھیں کہ اب بھائی بھی شروع ہو گئے تھے۔ بھائی نے بھی بھابھی کا جینا حرام کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی بھائی کو رو رو کر اس طرح سے ساری رودات سناتی تھیں کہ بھائی کو لگتا تھا کہ بھابھی کوئی کام نہیں کرتی ہیں اور امی سے بدتمیزی بھی کرتی ہیں، حالانکہ یہ سب سچ نہیں تھا، مگر یہاں تو بھابھی کو اپنی صفائی دینے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ امی بھابھی سے نفرت کرتی تھیں اور یہ امی کے رویے سے صاف ظاہر تھا۔ مجھے حیرت ہوتی تھی، جب امی اس گھر میں بہو کو برداشت نہیں کر سکتی تو کیوں کسی دوسرے کی بیٹی کی زندگی برباد کی۔ یہ ساری لڑائیاں ہمارے گھر کا روز کا معمول بن چکی تھیں۔ اس دن بھی بھابھی نے امی کے لیے پرہیزی کھانا بنایا تھا، مگر بھائی کے گھر آتے ہی امی نے رونا شروع کر دیا کہ میں آج پورا دن بھوکی بیٹھی رہی ہوں اور تمہاری بیوی اپنے کمرے میں آرام کرتی رہی ہے۔ یہ سفید جھوٹ تھا، جبکہ بھابھی امی کے سامنے کھانا کچھ دیر پہلے ہی رکھ کر گئی تھیں۔ میں خاموش تماشائی بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اماں کا ڈر مجھ پر حاوی تھا، اس لیے میں بھائی کو سب سچ نہیں بتا سکتی تھی، اسی لیے میں چپ یہ سارے تماشے دیکھتی رہتی تھی۔ اور اس دن بھائی اور بھابھی کی اتنی لڑائی ہوئی کہ بھائی نے سامنے غصے میں آ کر بھابھی کو طلاق دے دی۔ یکدم ہی ہمارے گھر میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ ابھی بھائی کی شادی کو دن ہی کتنے گزرے تھے، 3 مہینے پہلے ہی تو دونوں کی شادی ہوئی تھی، اور اب اچانک کیوں بھائی نے اتنی چھوٹی سی بات پر طلاق دے دی۔ بھابھی نے روتے ہوئے اپنے گھر فون کیا اور اپنے ابو اور بھائیوں کو کہا کہ مجھے آ کر لے جائیں۔ وہ لوگ فوراً ہی ہمارے گھر پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ شریف لوگ تھے۔ بھائی اور امی سے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بھابھی کے جانے کے بعد بھائی کو احساس ہوا کہ انہوں نے یہ کیا کر دیا ہے، مگر اب گیا وقت لوٹ کر نہیں آ سکتا تھا۔ بھائی گھر سے چلے گئے۔ امی لاکھ روکتی رہیں، مگر بھائی نے امی کی ایک نہیں سنی۔ وہ پوری رات امی اور میں نے کانٹوں پر گزاری تھی۔
ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ بھائی نے اپنا فون بھی بند کر دیا۔ صبح کے وقت بھائی گھر لوٹے تو ہماری جان میں جان آئی۔ امی کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے ہماری زندگی یکسر ہی بدل چکی تھی۔ بھائی بہت خاموش رہنے لگے تھے۔ آفس سے آنے کے بعد اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ شادی کے محض 3 ماہ بعد ہی انہوں نے اپنی نئی نویلی دلہن کو طلاق دے دی تھی۔ یہی بات انہیں کھاتی رہتی تھی۔ بھائی کی صحت بھی دن بدن گرتی جا رہی تھی۔ امی بھائی کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر کڑتی رہتی تھیں، مگر بھائی نے اپنے اوپر خول چڑھا لیا تھا جس سے وہ باہر نہیں آتے تھے۔ امی نے میرا رشتہ پکا کر کے میری شادی کی تاریخ بھی رکھ دی تھی، مگر مجھے ہر وقت یہی وہم ستاتا رہتا کہ ہم لوگوں نے بھابھی کے ساتھ برا کیا تھا، ان کے ساتھ اس گھر میں ناانصافی ہوئی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ ان کی بد دعا مجھے لگ جائے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دل گھبراتا رہتا تھا۔ گھر میں میری شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، مگر میرا کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے۔ میں یہ شادی بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر امی کے سامنے انکار کرنے کی مجھ میں بالکل بھی ہمت نہیں تھی۔ بھائی کی طلاق دینے کے بعد بھی بھابھی نے کوئی واویلا نہیں کیا تھا، بس وہ یکدم ہی خاموش ہو گئی تھیں اور بے یقینی سے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ میں خود اپنی جگہ ڈری سہمی سی کھڑی تھی۔ میں اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکی تھی۔ اگر میں چاہتی تو بھائی کو سب کچھ سچ سچ بتا سکتی تھی، مگر میں امی کے ڈر سے خاموش رہی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی غلطی تھی جس کی وجہ سے بھائی بھابھی کا گھر برباد ہو گیا تھا۔ امی نے بھابھی کے جانے کے بعد سکون کا سانس لیا تھا اور بھائی سے کہا تھا کہ وہ جلد ہی کوئی دوسری لڑکی دیکھ کر ان کی شادی کروا دیں گی۔ امی کی یہ بات سن کر بھائی چند لمحے خاموشی سے ان کا چہرہ تکتے رہے۔ مجھے ان کی آنکھوں میں امی سے شکایت صاف نظر آ رہی تھی، مگر جانے کیوں وہ امی سے کوئی شکایت نہیں کر رہے تھے، بس ہر دم گھٹتے رہتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے احساس جرم انہیں چین نہیں لینے دے رہا ہو، مگر ان کے ہونٹوں پر چپ کی مہر لگی تھی۔ میری شادی کے دن جیسے جیسے نزدیک آتے جا رہے تھے، میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے امی سے کہہ دیا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ امی مجھ پر بہت غصہ ہوئی اور کہنے لگی کہ اسی دن کے لیے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا تھا جو تم میرے منہ کو آنے لگی ہو۔ تمہاری شادی میری مرضی سے ہی ہوگی، چاہے تم راضی ہو یا نہ ہو۔ میرے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دی اور زبردستی میری شادی کروا دی۔ امی ان لوگوں میں سے تھیں جو لوگ صرف اپنی ذات کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے لیے ان کے بچے بس ایک مہرہ ہوتے ہیں جسے وہ جب چاہے استعمال کر سکتے ہیں۔ بھائی کے ساتھ بھی امی نے یہی کیا تھا۔ بھابھی کو ان کی زندگی سے باہر نکال پھینکا تھا، اور اس بات کا امی کو بالکل بھی افسوس نہیں تھا۔ بیٹے کا گھر ہی نہیں بلکہ دل بھی اجڑ گیا تھا، اور امی ان کی دوسری شادی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھیں۔ امی نے بہت دھوم دھام سے میری شادی ایک امیر گھر میں کر دی، اور میں اپنے دل میں ہزاروں خدشات لیے اپنے سسرال رخصت ہو گئی۔ شادی کی رات میں بہت ڈر رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ اگر میری ساس بھی میری امی کی طرح ہوئی تو میرا کیا ہوگا۔ بھابھی میں بہت صبر اور برداشت تھا، مگر میں تو یہ سب کچھ برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ساری باتیں سوچ سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے شوہر میرے کمرے میں آ گئے۔ ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا۔ ان کے رویے کو دیکھ کر مجھے کچھ اطمینان ہوا اور میرے دل سے خدشات کچھ حد تک مٹنے لگے تھے۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو دن چڑھ آیا تھا۔ میرے شوہر کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ کسی نے مجھے اٹھایا تک نہیں تھا۔ میں تیار ہونے لگی۔ ابھی میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا تو ایک عورت اندر آئی اور پل بھر میں ہی میرے سر پر پہنچ گئی۔ میں ناسمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں اس نے میرے منہ پر تھپڑ کھینچ کر مار دیا۔ اس کا تھپڑ اس قدر شدت سے میرے گال پر لگا تھا کہ مجھے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ میں اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ پاتی، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھسیٹتی ہوئی باہر لے گئی۔ میں اپنے کمرے سے باہر آئی تو سامنے ہی میرے شوہر صوفے پر سر جھکائے بیٹھے تھے۔ وہ عورت مجھے گھسیٹ کر کوئی ان کی جانب دھکا دے کر میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر میرے شوہر مجھے بر وقت نہیں تھامتے تو میرا سر پاس رکھی شیشے کی میز سے ٹکرا چکا ہوتا۔ میں صدمے کی کیفیت میں یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ایک رات کی دلہن کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا تھا۔
اور اس عورت کو تو میں نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ میری ساس سسرال والے اس عورت کے سامنے خاموش کھڑے تھے، یہاں تک کہ میرے شوہر نے بھی سلوک پر اس سے ایک لفظ نہ کہا۔ میرے گال پر اس کی 5 انگلیوں کے نشان چھپے ہوئے تھے۔ وہ عورت ایک بار پھر آگے بڑھی اور سختی سے میرا بازو دبوچ کر مجھ سے کہنے لگی کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر سے دوسری شادی کرنے کی۔ اس کے یہ الفاظ میرے کانوں میں کسی ہتھوڑے کی مانند لگے تھے۔ میں نے حیرت و بے یقینی سے اپنے برابر میں کھڑے اپنے شوہر کا چہرہ دیکھا۔ ان کا چہرہ اس وقت دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مجھے ایک پل میں ہی ساری بات سمجھ آ گئی کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی کی تھی، اور اس بات کا اس کی پہلی بیوی کو علم نہیں تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور اپنے شوہر کی طرف مڑ کر پوچھا کہ یہ کیا عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہوئے میری آواز شدت غم سے لرز رہی تھی۔ میرے شوہر کا سر جھک گیا۔ مجھے یقین آ گیا کہ وہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے۔ میں وہیں صوفے پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایک رات کی دلہن کے لیے یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ کہ وہ اپنے شوہر کی دوسری بیوی ہے۔ میں نے اسی وقت بھائی کو فون کیا اور روتے ہوئے ان سے کہا کہ مجھے یہاں سے آ کر لے جائیں۔ بھائی میری آواز سن کر پریشان ہو گئے تھے اور مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے، مگر میں مسلسل روئی جا رہی تھی۔ بھائی نے مجھے فون پر تسلی دی کہ پریشان مت ہو، میں بس پہنچ رہا ہوں۔ ابھی 10 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ بھائی پریشان ہو کر میرے گھر آ گئے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں ان کے گلے لگ گئی اور انہیں روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ میرے شوہر کی پہلی بیوی ان سے بری طرح سے لڑ رہی تھی۔ ان کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر نے مجھ سے دوسری شادی اولاد کے لیے کی تھی، کیونکہ ان کی پہلی بیوی سے کوئی اولاد نہیں تھی۔ ان لوگوں نے اپنی دولت کی چمک دمک سے امی کو متاثر کر لیا تھا۔ ان دنوں بھائی نے بھابھی کو طلاق دی تھی۔ وہ بھی اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے تھے، اسی وجہ سے وہ میرے لیے آنے والے رشتے کی چھان بین نہیں کر سکے تھے۔ امی نے میرا رشتہ یہاں کرنے سے پہلے بس ان لوگوں کی دولت دیکھی تھی۔ میرے بھائی نے جب میرے شوہر اور سسرال والوں سے باس پرس کی تو اس بات کا ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ان لوگوں کو امید نہیں تھی کہ پہلی بیوی کو یہ بات اتنی جلدی پتہ چل جائے گی۔ بھائی مجھے وہاں سے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر آ گئے۔ جب میں روتے ہوئے اپنے سسرال کی دہلیز پار کر رہی تھی، یکدم ہی میری آنکھوں کے سامنے میری بھابھی کا چہرہ لہرا گیا۔ میں سر تپاؤں لرز کر رہ گئی۔ میں لٹی پٹی حالت میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میری امی مجھے دیکھ کر اپنا دل تھام کر بیٹھ گئیں۔ بھائی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ میں بس روئے ہی جا رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ نے بھابھی کے ساتھ زیادتی کی تھی، وہ بھی ایسے ہی روتے ہوئے ہمارے گھر سے گئی تھیں۔ آپ ہمیشہ بھائی سے بھابھی کی جھوٹی شکایتیں لگاتی تھیں اور ان دونوں کی لڑائی کرواتی تھیں۔ آپ نے بھابھی کے ساتھ برا کیا اور بھابھی کی آہ مجھے لگ گئی۔ بھائی ساکت نظروں سے میری جانب دیکھ رہے تھے۔ میں نے بھائی کی جانب دیکھا اور ان سے کہا، آپ نے بھی ہمیشہ بھابھی کے ساتھ زیادتی کی تھی، اسی طرح ان کے بھائی آ کر انہیں ہمارے گھر سے لے کر گئے تھے، جس طرح سے جھکے ہوئے سر کے ساتھ آج آپ مجھے واپس لے کر آئے ہیں۔ مجھ میں کھڑے رہنے کی ہمت ختم ہو گئی تھی۔ میں فرش پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آج میرا وجود ان آنسوؤں کے ساتھ ہی بہہ جائے گا۔ امی سر جھکائے بیٹھی تھیں۔ بھائی صوفے پر تھکے ہارے سے بیٹھے تھے اور میں فرش پر بیٹھی اپنی قسمت کا ماتم منا رہی تھی۔ مجھے اپنے گھر آئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ اس دوران میرے شوہر نے مجھ سے رابطہ کرنے کی بھی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ اس کی پہلی بیوی ایک بااثر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے مجھے طلاق دلوا کر ہی دم لیا تھا۔ آج میں اور میرا بھائی دونوں ہی اپنی ماں کی وجہ سے اپنا گھر برباد کر چکے تھے۔ امی نے اپنی طاقت کے زم میں ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ دل کرتا ہے کہ ایک بار مجھے بھابھی مل جائے تو میں ان کے پیر پکڑ کر ان سے معافی مانگ لوں گی کہ میں کیوں آپ پر ہونے والے ظلم دیکھ کر خاموش رہی تھی۔ غلطی میری امی کی تھی۔ جتنی غلطی میری امی کی تھی اتنی ہی میری بھی تھی۔ امی کے ڈر سے میں بالکل خاموش رہی تھی۔ سچ کہتے ہیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ہم جیسا کسی کے ساتھ کرتے ہیں وہ لوٹ کر ہمارے پاس ہی آتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔